الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى في مقام أخرى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو خدائے پاک عز و جل فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر زندگی کا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور لمحے لمحے کی داستان موجود ہے۔ باقی انبیاء کے کچھ حال معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم، اس لیے قرآن محفوظ ہے تو قرآن کو لانے والا، اس کے اصحاب، ان کے تمام احوال، ایک ایک چیز لکھی ہوئی پڑی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق مدینہ کیا، جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اٹ از دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ۔ زمانے کے اندر کوئی دنیا کی ریاستیں تھی، دستور کوئی نہیں تھا، ویسے کوئی رسوم تھے یا کچھ باتیں تھیں لکھی ہوئی نہیں تھیں، کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریاست کا کانسٹیٹیوشن نبی نے گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حکم سے۔ اور انگریز کہتے ہیں کہ انہوں نے انگلستان میں 1215 میں میگنا کارٹا پیش کیا تھا۔ ہم جی کہتے ہیں تمہارے سے 600 سال پہلے پیغمبر آخر الزمان نے میثاق مدینہ پیش کیا تھا، جس میں اس نے تمام لوگوں کو، جن میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مہاجرین مکہ بھی تھے، انصار مدینہ کے سارے قبائل بھی تھے، ان سب کے ساتھ مل کر 51 دفعات کا ایک قانون لاگو کیا تھا، اور اس میں فیصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ اور چیف جسٹس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ حسنہ انصاف ہے، عدل کا قیام ہے۔ نبی پاک مسند احمد کی روایت دیکھیں، وہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ یہودی لوگ گدھے کے اوپر الٹا بٹھا رکھا ہے بندے کو، اور اس کا منہ کالا کر رکھا ہے، اور اس کو پھرا رہے ہیں، اور پیچھے بچے لگے ہوئے ہیں، ہیو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی ایک یہودی کو سزا دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے قانون و حدودوں میں تماشے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے حدود اگر تم کہتے ہو تو رات میں سے ہے تو لاؤ ان کو بلاؤ۔ ابن سوریہ ان کا بڑا مولوی تھا، اس کو بلایا گیا، فرمایا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں پہ 2 بڑے قبائل ہیں، بنو قریظہ بڑا قبیلہ تھا، بنو نذیر چھوٹا قبیلہ تھا، ان کے لیے قانون کی سزائیں الگ الگ تھیں، بڑے قبیلے والے پہ سزا لگتی نہیں تھی، لگنے نہیں دیتے تھے، اور چھوٹے قبیلے پہ سزا لگا دی جاتی تھی۔ تو بعد میں انہوں نے طے کیا کہ اچھا پھر سزا لگاؤ ہی نہیں، رجم والی سخت سزا ہے، تو اس لیے اس کو چھوٹیاں مار کے اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے بس یہی سزا کافی ہے۔ اب فرمایا یہ سزا نہیں ہے، شریعت کی سزا کیا ہے؟ تورات لاؤ، تورات لائی گئی، ابن سوریہ نے اوپر ہاتھ رکھ دیا جہاں رجم کا حکم تھا۔ عبداللہ ابن السلام جو مسلمان ہو چکے تھے، بڑے عالم تھے یہودیوں کے، سارے 3 قبائل کے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہاتھ جو تم نے رکھا ہے نیچے، یہ رجم کی آیت جو پڑی ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے گا اور اس میں سب دیکھنے والے 4 گواہ دیکھ لیں کہ باقاعدہ یہ انہوں نے یہ جرم کر دیا ہے تو سزا لاگو ہوگی۔ تو آپ نے یہ معلومات کروا لی اور ان کو شواہد بھی مل گئے، تو فرمایا اب ان کو سزا دو، یہ تم نے جو سزا دی ہوئی ہے یہ غلط ہے۔ اور خدا کے بندو، خدا سے ڈرا کرو، چھوٹے اور بڑے اللہ کے بندے ہیں سب۔ تم جب امیر اور غریب اور چھوٹا اور بڑا قبیلہ چھوٹا قبیلہ کر کے تقسیم کرتے ہو، اللہ کے حکموں کو کچھ پہ نافذ کرتے ہو، کچھ پہ رعایت کر جاتے ہو، خدا غضبناک ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ پہلے کئی قبیلے قوموں کو ہلاک کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ فرق نہیں کرنے دیتا۔ تو تم نے یہ فرق کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ ہماری مجبوری تھی۔ یہ آج ہمارا پہلا ولاگ ہے، انشاءاللہ اسی سلسلے کا دوسرا ولاگ ہے، جس میں کچھ مسلمان خلفاء کی مثالیں بھی ہوں گی عدل و قیام کی، کیونکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک میں عدل و قیام کی بحث پاکستان میں پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور پاکستان کا جوڈیشری کا سسٹم دنیا کے
رینکنگ میں 139ویں نمبر پہ ہے۔ اسلامی نظریاتی ریپبلک نیوکلیئر پاکستان میں اس کو پہلے دوسرے پہ ہونا چاہیے تھا، اور 3 خداؤں کے ماننے والے، مورتیوں کو ماننے والوں کے سٹیج اوپر کھڑے ہوں، اور ہمارے کلمہ قرآن لانے والوں کے سٹیج بہت نیچے گئے پڑے ہوں، باٹم پہ لگے کھڑے ہوں، تو یہ بہت ہی زیادہ ظلم کی بات ہے اور شرم کی بات ہے۔ ہمیں اس کے بہت فکر کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔